پاکستان کے شمالی علاقہ جات جہاں اپنی خوبصورت میں اپنی مثال آپ ہی ہیں. دے آر سو بیوٹیفل, آپ کو یو ہیو ٹو سی دیم ٹو بلیو دیم. وہیں یہاں پیدا ہونے والے پھلوں کا بھی جواب نہیں ہے. بدقسمتی سے ان علاقوں کی یہ سوغات جو ہے یا تو شہر والوں کو ملتی نہیں ہے اور یا پھر وہ اس سے واقف نہیں ہے. تو آج وی آر گوئنگ ٹو چینج دیٹ. بالکل انہی میں سے ایک سوغات ہنزا کا خاص شہد بھی ہے. اب ہم کراچی میں ہیں تو یہ کراچی تک کیسے پہنچے یہ سوال ہے, اور اس کا حل نکالا ہے ایک ماں بیٹی نے. نوشین برکات ہیں ہمارے ساتھ, کراچی میں رہتی ہیں اور ان کی والدہ ہنزا میں ہے جہاں وہ اس شہد کو حاصل کرتی ہیں اور پھر نوشین اسے پیک کر کے کراچی والوں کے لیے تیار کرتی ہیں. اب یہ ذائقہ پوری دنیا میں پھیلانا نوشین کا مشن بھی بن گیا ہے. تو نوشین ہمارے ساتھ ہیں, ہینس آج ہم بڑی ہنزا لینگویج جو ہے. نوشین تھینک یو سو مچ, وی لو دس ٹریڈیشنل. آپ نے جو ہیڈ گیئر پہنا ہوا ہے, جلدی سے بتا دیں آپ نوشین برکت ہے یا نوشین برکات ہے؟ نوشین برکت. نوشین برکت, اوکے وی اسٹینڈ کریکٹڈ. اچھا جی, گریٹ آئیڈیا. واقعی دس از ویری ٹرو کہ جب آپ ہنزا اور ایسی جگہوں پہ ہوں تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ وہاں کی کوئی چیز کھا لینا, وہاں کا پھل, وہاں کی شہد. تو یہ آئیڈیا نیچرلی آپ کو آیا؟ آپ کیا خود مس کر رہی تھی وہاں کی چیزیں کہ آپ نے کہا وہ بزنس اسٹارٹ مس تو بہت کر رہی تھی, لیکن اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میری مدر نے اسٹارٹ کیا تھا یہ ود اے سنگل باکس. ان کو تھا کہ میرے سب بچوں کو بہت شہد پسند ہے, سو شی وانٹیڈ سم تھنگ کہ پیور چیز میرے بچوں کو ملے, تو شی اسٹارٹیڈ ود اٹ. تو ایک باکس سے اسٹارٹ کیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے جو بیسٹ کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے ایریا کے کچھ اور خواتین کو شی میڈ اے ٹیم آف فیو مور لیڈیز اور ان کا گروپ بنایا. ان ادر سینس بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو امپاور کیا, the real women empowerment, because وہ ایسی خواتین تھیں جن کے گھروں میں پراپر کوئی انکم ایسا کچھ نہیں تھا. They started generating income from this. So your mother lives in Hunza? Yes, she lives in Gilgit. And has been there for a very long time? Basically we are from Hunza. I'm from Gilgit. ہاں پوری فیملی. Yes, maternal paternal ایک ایسی چیز ہے ہما, آپ یہاں سے ملتا, یعنی اصلی شہد ملنا بڑا مشکل, بہت مشکل ہو چکا ہے. اور میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے بچپن میں ہمارے گھر میں شیشم کا درخت تھا, امرود کے درخت بھی تھے, جامن بھی تھی اور یہ وہ. تو شیشم کے درخت پہ ہمارے شہد لگتا تھا, باقاعدہ چھتا اس کا شہد کی مکھیوں کا. تو وہ ہمارے ایک شاہان چاچا تھے, وہ آ کے پھر اس سے ان سے اترواتے تھے, باقاعدہ وہ نکالتے تھے, اپنا شیئر رکھتے تھے اور پھر ہمیں وہ اصلی. تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کیا زبردست. بالکل. اور خالص کی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اٹ ڈائریکٹلی کمز فرام دیٹ باکس, اس سے ڈائریکٹلی میرے باٹل میں آتا ہے. اس کی ایک میں نے یہاں پہ ایک سیمپل بھی رکھا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, یہ ایک شہد ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک شہد ہے جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بیسیکلی مدر ہی ایکسٹریکٹ کرتی ہیں. تو اسٹارٹ آئی اسٹارٹیڈ ود دا سیم آئیڈیا کہ چلو مدر کا ہے تو وائی ناٹ اٹ ایکسپینڈیڈ ٹو ادر پیپل. اور لوگوں جو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی پیور چیز ایسے نہیں ملتی, تو وائی ناٹ کہ اس کو ہم بگر لیول پہ لائیں اور اپنے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے پاس پیور چیز نہیں آتی. ویسے تو پرائس لیس ہے یہ بالکل, اور آپ کا اس میں وہ جذبہ بھی کہ امپلائمنٹ, لیکن اس کی ویسے یعنی کتنے کا ہے, جیسے کوئی لینا چاہے؟ جی بالکل بالکل, ہر چیز ہماری آن لائن ہے. پہلے تو ہم نے صرف کراچی اسکر ASQURR, یہ آپ نے ہمیں لکھایا بھی تھا ASQURR. جی بالکل, بلکہ ان کے پاس بھی ہے میرے خیال سے, اگر وہ چلا دیں تو کیا مزہ ہی آ جائے گا. تو بس یہ ہے. تو اس کا جو پرائس رینج سٹارٹ ہوتی ہے, ہم 300 گرام کی ہم ڈفرنٹ باٹلز ہیں, 300 گرام دین 500 گرام دین 800 گرام. جو ہماری 300 کی باٹل ہے دس از فار 1500 اونلی. تو ہم اس کی ایک کراس پورے پاکستان میں ہم لوگ ڈیلیوریز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی والنٹ آئل سٹارٹ کیا ہے, یہ بھی بالکل وہاں کا, اور کولڈ پریس. اس میں کسی قسم کا کوئی ایڈیٹیو, کسی طرح کے کسی پروسیجر سے گزارا نہیں جاتا. دکھا رہے ہیں, اٹ سیمز لائک یو آر آلسو گوئنگ اراؤنڈ اینڈ ٹیلنگ پیپل. آپ کو خود کچھ مارکیٹنگ بھی کرتی ہیں؟ یہ ہے کہ آئی ڈو ایوری تھنگ بائی مائی سیلف, لائک گوئنگ فار دا باٹلز اینڈ گوئنگ فار دا اسٹیکرز. ہر ایک چیز ایگزیکٹلی ہر ایک چیز میں خود کر رہی ہوتی ہوں. اور اس کے علاوہ اسپرے باٹل میں کیا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ اسپرے باٹل, دس از والنٹ آئل. ایکچولی اسپرے باٹل کا ہم نے آئیڈیا اس لیے آیا کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل ہر چیز میں ہم لوگ آئل زیادہ مطلب کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہیلتھ کانشیس, آئل زیادہ یوز نہ ہو. سو دس از ایکچولی فار ڈریسنگ, سیلڈ ڈریسنگ. اگر آپ سیلڈ بنا رہے ہیں اس کو ہلکا سا ڈریسنگ کر لیں, اور ایسی کوئی بھی چیز جیسے پین کیکس بنا لیا آپ نے تو اس پہ ہلکا سا ڈریسنگ کر لیا آپ نے اس کا. اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے آج کل بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں نا کہ ان کو ہر چیز پیور ملے. آپ کا پھر یہ اسٹارٹ اپ, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل ہو آر واچنگ, ہم چاہتے ہیں وہ آپ سے مطلب شاید تو ہم کھائیں گے, لیکن ہاؤ ڈڈ یو ایون, یا آپ کو فنڈنگ لینی پڑی, ہاؤ ڈڈ دس اسٹارٹ اپ اسٹارٹ؟ ایکچولی نو سچ فنڈنگ. ہوا یہ تھا کہ ایکچولی آئی ہیو اے بیبی بوائے, ہی ہیز سم ریئر جینیٹک
कंडीशन, ठीक है, उसकी वजह से उनके लोअर बॉडी पार्ट्स जो हैं देयर इज़ नो मूवमेंट इन दिस लोअर बॉडी पार्ट। तो जब उनकी बर्थ हुई तो आई हैड एन आइडिया कि नौशीन अब आप जॉब तो मैं कर नहीं सकती थी, राइट, तो मुझे था कि मुझे कुछ घर से ही करना है। आई वेंट इनटू डिप्रेशन और ऑल दैट स्टफ, तो मुझे उससे बाहर निकलना था किसी हेल्दी एक्टिविटी के थ्रू। तो जब मैंने देखा कि मेरी मदर वाज ऑलरेडी इन दिस हनी एक्सट्रैक्शन, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कि मैं उसी चीज़ को ही कंटिन्यू करूं। इसमें एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, लोगों के पास अच्छी चीज़ भी जा रही है। और मैं अच्छा, हुंजा से क्या होता है कि हमारी डायरेक्ट बसेज आती हैं हुंजा से डायरेक्ट कराची। इट टेक्स 2 days, लेकिन वो आते हैं लोग डायरेक्ट हुंजा से यहाँ। तो माई मदर सेंड्स उस बस में यहाँ, और यहाँ से फिर मैं ये हनी एक ही तरह का, क्योंकि हमने ये सुना है कि हनी की भी डिफरेंट तरह के होते हैं। ये वाला जो हनी है दिस इज कॉल्ड रशियन ऑलिव। रशियन ऑलिव जो होता है इसको हमारी ज़बान में गिंडवर बोला जाता है, और गिंडवर जो है वो सिर्फ हमारे इलाके में होता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, बाकी आपको ये पाकिस्तान के किसी इलाके में नहीं होगा। आप देखें हनी तो हम और भी जगहों का ले रहे होते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट हुंजा और गिलगित का शहद, तो ऑब्वियसली आप सोचें कि देखें एक तो वहाँ पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, सेकेंडली जो हनी बीज होती हैं उनका जो फूड होता है दैट्स अ नेक्टर एंड वाटर, राइट। तो आप देखें वो नेक्टर वो ले रहे हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वहाँ स्प्रे नहीं किए जाते हैं, राइट। तो इट्स लाइक ऑर्गेनिक, साफ सुथरी। और जो पानी पी रहे हैं वो कौन सा पी रहे हैं? ग्लेशियर्स का पानी। तो इट्स ऑल प्योर एंड नेचुरल। सो अगर आप कंपेरिजन करा दें हर, वैसे तो हनी लाइक हनी तो कहा जाता है कि यह हर एक बीमारी की दवा है। अच्छा, रिसेप्शन कैसा है कराची में? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। लोगों का इतना प्यार मिलने के बाद फिर हमने सेकंड भी ये स्टार्ट किया। एंड हमारा जब मेरा जो स्टार्टअप है इट्स वी आर सिलेक्टेड एंड आईबीए। मैं तो कहूंगी स्टॉक मंगवा लें, और क्योंकि माशाल्लाह बहुत लोग आपको कांटेक्ट करने इधर-उधर अपना लिख के अपने एड्रेसेस लिख के दे ना भई यार। और हमारे द बेस्ट थिंग अबाउट इज कि हमारा स्टार्टअप जो है वो विन किया है आईबीए के एक स्टार्टअप कंपटीशन 2020 में। वाओ, ये मैंने सुना था, इसीलिए मैं आपको वाज ब्रिंगिंग टू दैट। सो आज मेरी क्लास है वहाँ पे, तो मैं उनको थोड़ा सा ब्रेक देकर उनसे बात करके मैं यहाँ आई हूँ। आई विल गो डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू आईबीए। हमारी क्लासेस चल रही हैं स्टार्टअप कंपटीशन के हवाले से। इट्स ऑल नेटवर्किंग एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, और ज़बरदस्त किस्म की आप चीज़ लाई हैं जिसमें आपकी अपनी एक हिस्ट्री है फ्रॉम वेयर यू कम, एंड आल्सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। कोई खालिस चीज़ तो अब ज़रूरत है। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स नए आने वाले हैं या ख़वातीन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप जो भी काम शुरू करें, आप जो भी करना चाहती हैं, ईमानदारी से करें। उसमें आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके बाद देखें अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही खोल देता है। बेशक। नौशीन बरकत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।